نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہمارے 3 طلباء کرام حافظ محمد شہیر بابر، حافظ محمد عمر شاہد اور حافظ عبد المعید سرفراز کی ختم قرآن پاک کے بعد آج دعا کی تقریب ہے، جس کو ہماری زبان میں آمین کہا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد فیصل ریاض صاحب، جو کہ اس سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان محنتوں کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے طلباء کرام کے والدین کا، جن کی والدہ تشریف فرما ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جن کے والد، دادا اور باقی رشتہ دار عزیز و اقربا میں سے جو بھی تشریف لے آئے ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کے نور کو تادم مرگ اس کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن کا عشق عطا فرمائے، اور ساری زندگی قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں درمیان میں حائل نہ ہوں۔ 1-2 باتیں میں شروع میں ہی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو اللہ رب العزت کی یہ اللہ کا کلام ہے یا دین کا کوئی بھی کام ہے، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف مالک کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے کس انسان کو چنتا ہے اور کس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ مالک کائنات نے آپ کو توفیق بخشی، آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی، اس محبت میں آپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسے میں ڈالا، ادارے میں ڈالا، اور پھر اس کی ساری ضرورتیں پوری کی۔ کبھی مشکلات اور بہت بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، بچوں کی بیماری کی صورت میں پریشانی، اسکول چھوڑنے کی پریشانی، لینے کی پریشانی، اور بھی اخراجات بھی ساتھ ساتھ۔ تو یہ سارا کچھ یہ کس لیے کیا آپ نے؟ اللہ نے جو قرآن کی محبت سینے میں ڈالی تھی، اس محبت میں آپ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس محبت کا صلہ آپ کو دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ دوسری بات، آپ لوگوں نے اس ادارے پر اعتماد کیا، اس ادارے کے تمام ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ نے ہمیں اپنا بچہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ادارے کی محنتوں، کوششوں اور باقیوں سے الگ تھلگ ادارے کے نظام نے، ماحول نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے کو کامیاب بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جتنی کاوشیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب بلا تاخیر اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ملتمس ہوں حافظ محمد شہیر بابر سے کہ وہ تشریف لائیں
اور قرآن پاک کی تلاوت سنا کر ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ محمد زہیب ذوالفقار اور حافظ عبید اللہ آصف سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرمائیں۔ سب پانے والے چمک
اس محفل کی جو سب سے انوکھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ادھر تقریر کے لیے، خطابت کے لیے نہ تو ہم نے باہر سے کسی بندے کو بلایا ہے، کسی خطیب کا انتظام کیا ہے، اور نہ ہی اساتذہ میں سے کوئی خطاب کرے گا، بلکہ آج اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے طلباء نے تقریر کی تیاری کی ہوئی ہے۔ ابھی خطابت کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے طلباء نے اپنا اظہار خیال کیا۔ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ ہمارے طلباء جب یہاں سے جائیں تب کچھ بن کر جائیں، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں، تاکہ باہر بچہ خود سیکھا ہوا تو تقریباً ہر کوئی سیکھ لیتا ہے، یہ مصلح بنے، آگے معاشرے کی اصلاح کریں۔ ہم نے اگر اپنے معاشرے کو کامیاب بنانا ہے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اپنے اچھے معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے، اس کے لیے ہمیں آنے والی نسل کو معاشرے کے اصلاح کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ہماری آنے والی نسل کو آگے معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، اس کے لیے تیاری لازمی ہے۔ بچہ سیکھا ہوا ہوگا، آگے معاشرے کو سکھائے گا، اپنی اصلاح ہوگی، دوسروں کی اصلاح کرے گا، اور پھر ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ تعلیم ہے، اس کا اجر پڑھنے والے کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھانے والے، اس راستے پر لانے والے، پھر اس راستے میں بچے کی کامیابی تک جو سفر ہے، اس سفر میں جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کا سب کو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ اس دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، اور اس قرآن پاک کی جو تعلیم ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ والدین کو پہنچتا ہے، کیونکہ والدین نے اولاد کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اولاد کو آگے بنانا ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی انجینئر بناتا ہے، کوئی پروفیسر بناتا ہے، سب کوئی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ بنا جاتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ ہم 3 بھائی ہیں، تحدیث نعمت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ہم تینوں بھائی الحمدللہ آج یہاں اس بزم میں موجود ہیں اور اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ میری والدہ محترمہ جو اس وقت قبر میں ہماری دعاؤں کی منتظر رہتی ہیں، انہیں صبح اور شام اس کا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہو۔ والدہ جب یہاں موجود تھیں، دنیا میں حیات تھیں، اس وقت بھی ان کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا ہوگا۔ یاد رکھیے، جو اولاد مکلف نہیں ہے، غیر مکلف جو بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، تمام تر نیکیوں کا ثواب ان کے والدین کو جاتا ہے، اور جب یہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ آخری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ فوت ہوا، گناہ گار تھا۔ مختصر، جب وہ فوت ہونے لگا اس وقت ان کی بیوی امید سے تھی، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا۔ اب وہ بیٹے کی پرورش ماں کر رہی ہیں، یتیم بچہ پل رہا ہے، اس کی پرورش ہوتی رہی، اب وہ توتلی زبان سے تھوڑا تھوڑا بولنے کے قابل ہوا اور تھوڑا تھوڑا چلنے کے قابل ہوا۔ ماں نے بچے کو پکڑا انگلی سے اور اس کو لے گئی مدرسے کے اندر، دین کی تعلیم دی جا رہی تھی، وہاں بچہ گیا اور اس نے، جب اس کے ٹیچر نے اس کو پڑھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنے کلمات اس نے ادا کیے۔ مالک کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ فرشتوں، فلاں قبر والے پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کا عذاب ہٹا دیا جائے۔
یا مالک و مولا اس کا تو عذاب قیامت تک جاری رہنا ہے، یہ تو بڑا مجرم تھا، گناہگار تھا، اس کی بخشش کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمٰن نے تبیان القرآن میں لکھا ہے یہ کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے فرشتوں اس کا چھوٹا معصوم بچہ توتلی زبان والا جو سے ابھی بولنا بھی صحیح طرح سے نہیں آتا، یہ زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اس کے باپ کو نیچے عذاب دوں۔ فرمایا جاؤ اس سے عذاب ہٹا دیا جائے، اب میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت کو اچھا اور ہماری قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس جتنے بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان کی تعداد 15 ہو چکی ہے۔ 15 طلباء نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور صرف ہم ان بچوں کو مکمل کرا کے ایسے نہیں بھیج دیتے، رسمی کارروائی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے طلباء جو یہاں سے حافظ بن کر جاتے ہیں وہ مساجد میں، گھروں میں، مختلف جگہوں پر رمضان المبارک میں ہر سال تراویح سناتے ہیں، اور ہمارے بچے اس مرتبہ گزشتہ رمضان المبارک میں اللہ کے فضل و کرم سے 17 بچوں نے تراویح سنائی، اور 50+ طلباء نے شبینے میں حصہ لیا، مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن پاک سنایا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اور ہمارے جو طلباء زیر تعلیم ہیں یا تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے عزیز و قریبہ میں سے، والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے کو حسن اور حسین کے والد فوت ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے اور بچوں کے بھی رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے حضور علیہ السلام کی تمام امت کے لیے اور بالخصوص ہماری والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الكرد، وقنا عذاب الميزان۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، رب زدنا علما، اللہم اجرنا من النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یہ تیرے کرم سے بچوں کی تکمیل قرآن کی جو محفل سجائی گئی ہے، اس محفل پاک میں ان بچوں کا مل بیٹھنا، ان محفل کے سجانے کے لیے معاونین، منتظمین، ان سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ حالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ صاحب، یا اللہ پاک اس سب دینی کاوش کو اگر کرنے میں، انتظام ہونے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما، آئندہ درستگی کی توفیق عطا فرما۔ جتنا بھی کلام پاک یہاں پڑھا گیا ہے یا بچوں نے جو پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، اس کو حضور علیہ السلام کے صدقے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس کلام پاک کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انبیاء کرام تیرے نیک اور برگزیدہ بندے، اور خصوصاً بالخصوص جو تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں نہیں ہیں اور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کلام پاک کا ثواب خاص طور پر
اس حفظ قرآن کے شعبے سے متعلقین، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کے لیے انتظام انصرام کرنے والے، ان کے جو عزیز و اقارب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کلام پاک کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا، جنت کے نمونوں میں سے اعلیٰ نمونہ بنا، قبروں کی منازل کو آسان فرما۔ اس کلام پاک کی برکت سے ہمیں بھی اپنی قبروں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین محفل کے اگر کوئی عزیز و قارب یا گھر والے یا متعلقین، محلے کے لوگ، بلکہ جتنے بھی مسلمان اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اگر کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، اپنے خاص کرم سے اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے واسطے سے ان کو شفاء کاملہ اور شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ایک بچی ہمارے قاری صاحب کی بیٹی، اس کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس بچی کو اور ہمیں اپنے والدین کے لیے دین اور دنیا دونوں میں بھلائی اور سکون بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس کار خیر میں جس نے جتنا حصہ لیا اس کو آئندہ مزید بڑھ چڑھ کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک یہاں پر جس مقصد کے تحت یہ بچے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو اپنے اس پاک مقصد میں باخیریت پایا تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک یہ بچے یہاں سے علم کل یعنی قرآن پاک کا علم حاصل کر کے جب یہاں سے لوٹیں تو اس قوم کی صحیح معنوں میں اصلاح بھی فرما سکیں، ان کو اس قابل بھی بنا۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ ہی نیک اور برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں میں جب تک رہی تو مسلمان ہمیشہ عروج پر رہے، کبھی زوال کا شکار نہیں ہوئے۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کی قیادت بھی ایسے شخص کو عطا فرما جو مسلمانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی فرما سکے۔ یا اللہ پاک کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث اس ملک کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک کوئی سلطان محمود غزنوی کا جانشین امت مسلمہ کے لیے امت مسلمہ کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے بھی دعاؤں کا کہا ہے یا دل میں خواہش رکھتے ہیں، ان سب کی نیک اور جائز خواہشات کو، دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس ادارے کے قاری صاحبان کو مزید ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما تاکہ یہ تیرے دین کی سربلندی اور دین کی سرفرازی کے لیے ایسے ہی لوگوں کے بچوں کو تعلیم قرآن سے روح شناس کرواتے رہیں اور اس چیز کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لے لو جی، جب آپ تینوں نے یہ ہمارے جو ہیڈ ہیں قاری صاحب یہ تینوں